بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسانی جان کی حرمت۔ اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں اور یہ کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے، تو یہ تمام تر تفصیلات سننے کے لیے یہ ناظرین کرام رجوع کیا جائے اپنے محترم مہمان کی جانب جناب ڈاکٹر شیخ عبد المجید علی صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم مثل انشاءاللہ۔ آمین یا ربی۔ انسانی جان کی حرمت دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر لوگوں نے یہ الزام تراشی کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس کو جہاں پر بھی بے دین کو یا غیر مسلم کو دیکھو اسے قتل کر دو، لا حول ولا یا قوة۔ جو ہے جو دین کے خلاف ہو جائے اس کو مار دو۔ یہ چیزیں بہت کہی جاتی ہیں اور اصل جو اسلامی تعلیمات ہیں جو آج اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ یہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ اس قسم کی وہاں سوچ عام ہے، تو الحمدللہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ آپ نے جو تذکرہ کیا یہ کسی اور جگہ کی بات ہے۔ جی بالکل بالکل، ماشاءاللہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عام طور پر جو ہے غربیت میں یہ چیزیں بہت عام کر دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے دین سے دور رکھا جائے، اسلام سے جو ہے اس کی غلط جو ہے تصور اس کا پیش کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ موضوع جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو ہیں جو اس طرح اگر غربیت کی معلومات حاصل کرتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، تو یہ اس سے دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے چاہے وہ مسلمان کی جان کا مسئلہ ہو یا غیر مسلم کی جان کا مسئلہ ہو، اسلام نے انسان کی جان کو تحفظ کا جو ہے جو تعلیمات دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی مذہب میں کوئی کتاب میں نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور بلکہ انسانی جان کی جو حرمت ہے اس سے بھی پہلے یعنی کسی کی جان لے لینا، قتل و غارت گری کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں انسان کو خاص تکریم سے نوازا گیا ہے۔ بالکل تو بالکل، انسان اس کی کے بڑی بارے میں ماشاءاللہ بالکل آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود یہ آیت کو پڑھ کے یعنی اتاری ہمارے لیے اور کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے جو ہے عزت بخشی ہے آدم کی اولاد کو ماشاءاللہ۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ذریعہ بنایا اس کے لیے جو ہے جنگلات میں یا میدانوں میں چلنے کے لیے، سمندروں میں چلنے کے لیے سواری کا انتظام، سواری کا انتظام کیا اس کے لیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، باقی تمام جانور بغیر سواری کے ہی زندگی بھر چلتے پھرتے ہیں۔ ہمارے لیے کشتیاں دی، ہمارے لیے اونٹ دیے، ہمارے لیے گھوڑے دیے، آج ہمارے لیے گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، ٹرینیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت انسان کو عطا کی، انسان کو، اور کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک ایک مکرم شخصیت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، گویا تکریم کی ایک شکل ہے یہ۔ بالکل۔ پھر اللہ کہتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے جو ہے ایک اور اکرام کیا اس کے اوپر کہ اسے جو ہے حلال رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اور اس سے جو ہے ہم نے ہماری اور ہزاروں مخلوق اللہ نے بنائی ہے، ان تمام مخلوقاتوں میں سے اللہ نے اس بندے کو، اس انسان کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جو ہے یعنی تمام مخلوقات اللہ ہی کی پیدا فرمودہ ہیں، لیکن انسان کو بطور خاص اللہ کی طرف سے تکریم سے نوازا گیا ہے، بالکل، کہ اس کی ایک گویا کہ منفرد حیثیت ہے۔ تو پھر انسان کو نقصان پہنچانا تو یہ مزید گویا کہ بری بات ہے، اور نقصان پہنچانا تو کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی جانور کو بلا وجہ جو ہے تکلیف پہنچانا یہ چیز ممنوع ہے دین میں۔ پھر انسان جو کہ بطور خاص مکرم ہے تو اس کے خون ریزی وغیرہ کے سلسلے یہ معاملات، اسے نقصان پہنچانا یہ مزید قبیح ترین عمل تصور ہوگا۔
قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور بھی بہت سی آیات ہیں، تو ان کی روشنی میں کچھ گفتگو فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو غربیت میں وہم پھیلایا گیا ہے، غلط بات بتائی گئی ہے کہ اسلام جانوں کا دشمن ہے غیر مسلموں کا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بلا وجہ کسی بھی مخلوق کی، خاص طور پہ انسان، اس کی جان لینا اسلام نے بے سخت وعید بتائی ہے، اور یہ وعیدیں جو ہیں باقاعدہ قرآن سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہے، اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جی، اور جیسے کہ قرآن پاک میں جیسے آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بھی نفس کو قتل کرنا بلا حق جو ہے ناجائز اور حرام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جی، کہ یہ ان 10 اس میں نواہی میں آیا ہے جی، جو قرآن پاک میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اگر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا، دیکھو تو پھر یہ سورہ انعام کی آیتیں انہوں نے پڑھی تھی، صحیح ہے جی، تو اس میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ ناحق کسی جان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور حق کے بارے میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ زانی، شادی شدہ زانی ہو، جی، یا کسی نے کسی کا قتل ناحق کر دیا ہو، جی، یا جو ہے وہ دین سے ہٹ کر جماعت کا باغی بن گیا، تو یہ الثیب الزانی اور والنفس بالنفس نفس والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، الجماع، بالکل تو اور وہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ یعنی اگر کسی کو جائز اور حق طریقے سے بھی قتل کیا جائے گا تو اس میں عدالتی کارروائی ہوگی، عدالتی ہے اور اتھارٹیز دیں گی، بالکل ہمارے جی، ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی انسان خود اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ان 3 کاموں میں سے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہذا میں سزا کوئی بھی اٹھے اور اس کی جان نکال دے، بالکل ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے بالکل حکومت جو ہے اور جو سلطنت ہے، جو ادارے ہیں ذمہ دار، ادارے وہ دیں گے، عدالتی کارروائی ہوگی، قاضی ہوگا، جج ہوگا، گواہ پیش ہوں گے، انصاف کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح قتل نفس کو اتنا زیادہ اللہ نے جو ہے ناپسند کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ نے ذکر کیا جی، کہ حابیل اور قابیل جو ہیں یہ دونوں بھائی تھے، اور انہی کے اندر ایک اختلاف ہوا کسی قربانی کی وجہ سے، جی، اور چھوٹے بھائی نے جو ہے اس کا دعویٰ کیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، بڑے بھائی نے اس میں ہاتھ نہیں دیا، صحیح، اور چھوٹے بھائی کے بارے میں اللہ نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس کی نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کا وہ قتل کرے، اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور آخرت میں خسارے والا بن گیا، یعنی پتہ دیا کہ قتل ناحق کرنا کسی کا وہ آخرت کا خسارہ ہے۔ صحیح ہے، وہ پہلا انسانی قتل تھا وہ، بالکل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج اگر کوئی بھی ناحق قتل کرے گا، جی، تو یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم اول کفل من دمها، صحیح، لأنه كان اول من سن القتل، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا یہ قتل اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بھی عمل کیا قیامت تک کہ کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا، تو وہ جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹا اس گناہ میں شریک ہوگا۔ جی، یعنی بنی آدم میں تا قیامت جب بھی کوئی بھی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو جس طرح وہ خود گناہ گار ہے، تو اسی طرح جو پہلا قاتل ہے کہ جس نے اس بدترین جرم کی ابتدا کی ہے، جس نے آئندہ کے لیے تمام نسل آدم کو یہ بدترین راستہ دکھایا ہے، تو اسے بھی اس گناہ میں شریک کیا جائے گا، اور جی، آخرت میں خسارہ ہی اٹھانے والا ہوگا۔ یعنی جب بھی جو بھی قتل ہوگا تو وہ گناہ اس کو بھی ملے گا، بالکل، جو قابیل کہ جس نے سب سے پہلے یہ برا کام کیا تھا، اس لیے کہ اس نے راستہ دکھایا۔ اور اسی کو شیخ کے نفس کو محفوظ رکھنا، انسان کی جانوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا قانون نافذ کیا، جی، اور وہ بھی قرآن میں کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا فکأنما
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو شخص کسی نفس کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین پر فساد پھیلاتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری کائنات کے لوگوں کا قتل کر دیا. جی اللہ اکبر. یعنی ایک انسان کی جان لے لی ناحق تو وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے. بالکل، کیونکہ وہ ایک انسان ایک ذریعہ تھا فیملی کا. بالکل جی. اس نے فیملی ہی تباہ کر دی اس کو قتل کر کے. جی انسان کو قتل کیا گویا انسانیت کا خون کر ڈالا. بالکل. اور اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کی جان بچاتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم. جی انسان کا لفظ، انسان کا لفظ خود قرآن میں انسان کا لفظ آیا. جی ہاں. تو گویا کہ اس نے جو ہے اس ایک نسل کو بچا دیا، ایک فیملی کو بچایا، تمام انسانیت کو بچا دیا. کہ جس کے دل میں اتنی شرافت ہے، اتنا خوف خدا ہے، اتنی انسانیت ہے اور اعلیٰ درجے کا وہ انسان ہے کہ اسے موقع ملا کسی ایک انسان کی زندگی بچانے کا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی زندگی بچائی ہے. بالکل. تو گویا کہ اس کا یہ جذبہ، تو اگر کل اس کے سامنے پھر کوئی ایسی صورتحال پیش آئے گی تو کل بھی یہ یہی کام انجام دے گا. بالکل. یعنی اتنا عظیم انسان ہے، ایک انسان کو مار ڈالا تو یہ کل کسی کو بھی مارے گا. بالکل. تمام انسانیت کا خون کر ڈالا اور ایک انسان کو بچائے، تمام انسانیت کو گویا اس نے بچایا. بالکل. دیکھیں شیخ، اس کی ایک مثال چھوٹی سی بتاتا ہوں کہ میرا ایک بار اتفاق ہوا کیرلا میں سفر کرنے کا. صحیح. تو مجھے ایک تصویر دکھائی گئی، اس میں تقریباً شیخ 200 لوگ تھے. جی. اور اس میں جو ہے وہ 200 میں مطلب کہ نواسے بھی تھے، پوتے بھی، پر پوتے بھی، اور دادا پر دادا، ساروں کی تصویر ایک جگہ پر ہے. اور وہ دیکھیں، اگر وہ ایک شخص اگر جس کے ذریعے سے اتنی بڑی نسل بنی، ایک چھوٹی سی فیملی سمجھ لیں، تو اگر اسے مار دیا جاتا ناحق تو یہ وہ سارا ختم. جی جی صحیح بات ہے. جی آپ نے درست فرمایا. تو اسی طرح یہ جو معاملہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت اور اس بات کو سمجھنا، اور یہ کہ جو کوئی اس بارے میں کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ کتنا بدترین انسان ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کیسی وعید ہے یہ، اس بارے میں بسم اللہ. شیخ اس کو دیکھیں، اس آیت کے اندر روکا جا رہا ہے کہ خبردار ناحق قتل نہ کرنا، ورنہ یہ جو ہے وعید کے زد میں تم آ جاؤ گے. اور یہ اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. یہ الفاظ ہے کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کر دیا، ناحق قتل کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ وہ تا حیات جو ہے جہنم میں جلے گا. اس سے بعض صحابہ نے شیخ کہا کہ قاتل کی توبہ بھی نہیں قبول ہوگی. اللہ اکبر. کیونکہ وہ دوبارہ تو زندہ نہیں کر سکتا. صحیح. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب اس پر ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اس پہ، اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے تکلیف دہ اور عظیم عذاب بھی رکھا ہے. صحیح ہے. تو اس قدر شدید ترین وعید ہے. بالکل. کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی. بالکل. اور اللہ نے اس کے لیے دردناک اور بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں یہ اللہ کی طرف سے لعنت کا معاملہ اور دردناک عذاب، یہ بہت بڑی وعید ہے. البتہ جہنم میں جو ہمیشہ رہنے کا معاملہ ہے تو اس میں علماء نے کچھ اس کی توجیہ بیان کی ہے. تو مختصر اشارہ اس کی جانب جو ہے وہ ہم وقفے کے بعد کریں گے. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، گفتگو یہ چل رہی ہے کہ انسانی جان کی حرمت، اور وقفے سے قبل آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ جس میں ایسی وعیدیں اللہ کی طرف سے کہ جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا تو اس کے لیے ایک وعید یہ کہ اس کے لیے جہنم ہے کہ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. دوسری وعید یہ ہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اس کے بعد وعید یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. البتہ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا،
تو علماء نے اس سلسلے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ اس پر نادم نہ ہو، قتل کیا ہے اس نے کسی کو ناحق، لیکن اسے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، اور یہ کہ اس نے پھر اس سے توبہ بھی نہیں کی ہے کہ توبہ کیے بغیر وہ مر بھی گیا ہے، تب اس کے لیے یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر وہ اہل توحید میں سے ہے اور توبہ بھی اس نے کی ہے تو شاید یہ کہ اسے اللہ کی طرف سے جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا معاملہ جو ہے، تو خوشخبری ہے کہ اہل توحید کا آخری ٹھکانہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس پہ دو آیتیں میں، لیکن باقی ہے کہ غضب ہوگا، لعنت ہوگی، دردناک عذاب ہوگا، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعا، پھر آخر میں یہ کہ انہو هو الغفور الرحیم۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، اللہ کی مغفرت سے محروم نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کی شرط سورہ فرقان میں کر دی جی جی صحیح کہ جو ہے عباد الرحمن کے اندر ہے، صحیح، آخر میں فرما دیا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ جی ہاں، تو جو توبہ کر لے، ایمان کی تجدید کر لے اور پھر عمل صالح کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم۔ اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اگر کسی کی جان ہی اس نے لے لی ہے تو جان تو واپس آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچائی ہے، دل دکھایا ہے، صدمہ پہنچایا ہے، حق دبایا ہے، مال چھینا ہے، تو اس کا تصفیہ کیا جائے، بالکل بالکل، حق اسے لوٹایا جائے، حساب و کتاب برابر کیا جائے، دل دکھایا ہے تو اس سے معافی تلافی کی جائے، اس کے بعد اللہ سے بھی گویا کہ معافی مانگی جائے، توبہ استغفار وغیرہ کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی اور رحمت کی خوشخبری ہے۔ شیخ ہمارے ایک استاد محترم نے مجھے یہ قصہ بتایا تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص نے، امیر ترین آدمی تھا، بس وہ دولت کے نشے میں اس نے ایک گھر کے نوجوان کو مار دیا جو پورے گھر کو سنبھال رہا تھا۔ صحیح، تو اس سے جب کسی عالم نے سمجھایا کہ تمہاری توبہ ایک ہی شرط میں قبول ہوگی جی کہ تم اب ان کا جو ہے بیٹے کی طرح کچھ نہ کسی بھی طریقے سے اس طرح خدمت کرو، صحیح، تو وہ ایک نوکر کی حیثیت، ظاہر نہیں کیا کون ہے وہ، ایک نوکر کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہتا تھا اور ان کی وہ ساری خدمتیں کرتا تھا جو ان سے بچوں بیٹے کے لیے جو امید تھی ان کو۔ یعنی گویا یہ ایک طرح سے وہ تلافی کر رہا ہے بالکل اس نقصان کی کہ جس کا یہ سبب بنا ہے، بالکل، اور یعنی ایسے میں اس کی توبہ کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، بالکل بالکل، ورنہ کہ واقعی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس چیز کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ بالکل، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بذریعہ وحی بتا سکتے ہیں کہ فلاں کی توبہ قبول ہو گئی یا فلاں کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو گویا ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اس کی تلافی کرے کہ جو حق تلفی اس نے کی ہے تو شاید توبہ اس کی قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح جہاں تک یہ معاملہ ہے اور گفتگو چل رہی ہے کہ انسانی جان کی حرمت، تو مسلمان کی جان جو ہے اس کی حرمت اپنی جگہ یقیناً، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی کوئی اس بارے میں نہ کوئی قیمت ہے نہ اہمیت ہے، اسے نقصان پہنچاؤ، تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود مدینہ میں بھی شیخ غیر مسلم رہا کرتے تھے، صحیح ہے، اور انہی اوقات میں بدر کی بھی جنگیں ہوئی ہیں، احد کی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر بھی رہتے تھے غیر مسلم، لیکن ان کے بارے میں تو باقاعدہ حدیث آتی ہے کہ من قتل معاہدا جی لم یریح رائحۃ الجنہ، اللہ اکبر، جی وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، جی کہ جو شخص کسی اہل ذمہ، یعنی اہل ذمہ کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو حکومت نے اسے پناہ دی ہو، صحیح ہے، یا وہ حکومت سے یہ معاہدہ کر لیا کہ میں جو ہوں اپنے یہاں رہنے کا جو جزیہ ادا کروں گا، صحیح ہے، یا کسی مسلمان نے اس کی ضمانت لی ہو جان کی، تو ایسے شخص کو جو ہے قتل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اگر ایسے ذمی کو تم نے قتل کر دیا
تو قیامت کے دن جو 40 سال کے مسافت سے جو جنت کی خوشبو آئے گی جی یہ قاتل اس سے بھی محروم ہو جائے گا. جی، یعنی جنت کی خوشبو تو ایسی عمدہ خوشبو ہے کہ 40 سال کی مسافت، یعنی 40 سال تک اگر کوئی سفر کرتا رہے تو جتنی وہ مسافت طے کرے گا تو جنت کی خوشبو تو ایسی اعلیٰ خوشبو ہے کہ اتنی دور تک پہنچ جائے گی اس کے پاس. لیکن یہ شخص جنت سے اتنا دور رہے گا. بالکل. حالانکہ اس نے جو قتل کیا ہے ناحق کسی مسلمان کو نہیں بلکہ کسی معاہد یعنی ذمی کو، کہ جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، اس کی جاب ہے، ملازمت ہے، کام کاج ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، جو کچھ بھی ہے. لیکن جب وہ مسلمانوں کے درمیان رہائش اختیار کی ہوئے ہے تو گویا اس کو ایک قانونی تحفظ دیا گیا. بالکل. تو یہی قانونی تحفظ ہی ذمہ جو ہے گویا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کا ذمہ اٹھایا گیا. بالکل. اور شیخ اس کا پریکٹیکل جو ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور بعد میں بھی جو ہمارے حکمران جو گزرے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے ملک فتح بھی کیے ہیں یا جو بھی ہے، انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو یہ دیا ہے، یہ حقوق دیے ہیں کہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدہ ذمی کا زیادہ خیال رکھتے تھے بنسبتاً غیر مسلموں کے، اپنے مسلمانوں کے. جی، کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بدنامی کا سبب نہ بنے. بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک مقام پر بڑے بڑے گناہوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو انہی کے ضمن میں یہ چیز بھی ہے، یعنی قتل ناحق والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر کسی کو ناحق قتل کرے تو یہ اتنا گویا کہ بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے. تو اس 3 بارے بڑے میں بھی گناہ ذکر کیے ہیں اس میں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. جی، قتل ہے، شرک ہے اور زنا ہے. یہ تینوں بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص، جیسے ہم نے آگے کہا کہ توبہ کر لے صحیح، تو یہ قتل بھی اللہ چاہے تو جی معاف کر دے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے شرک کے ساتھ اور شرک ملا کی کر معافی، قرآن ویسے میں بغیر توبہ کے اس کی بھی معافی نہیں. جی بالکل. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، اس بارے میں فرمائیے. جی اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان لگاتار لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، یعنی آدمی جتنی بھی نیکیاں کرتا جائے گا اللہ کے پاس وہ مغفرت کا بھی مستحق بنے گا اور اس کو اجر ثواب بھی ملتا رہے گا، سوائے یہ کہ جب وہ ایسا کام کر لے جو ناحق کسی کا قتل. صحیح، تب تک وہ اچھی حالت میں رہے گا. اور اگر اس نے یہ عمل کر لیا تو پھر وہ ساری جو ہے نیکی نعمتیں ساری اللہ چھین لے گا. یعنی اگر انسان سے غلطی سرزد ہو گئی، برائی سرزد ہو گئی، تو اگر وہ توبہ کرے گا تو اسے توبہ نصیب ہو جائے گی، اور یہ کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا، حدود اسلام کی حدود کے اندر رہے گا. لیکن اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اگرچہ دائرہ اسلام کے اندر ہی ہے، لیکن اسلام کا جو ایک خاص مزاج ہے، مسلمان کی جو ایک شان ہے، جو ایک پہچان ہے، تو گویا کہ وہ اپنی مسلمانی کو خطرے میں ڈال دیا. بالکل. وہ جو رحمت و مغفرت وہ ساری چیزیں جو اجر ثواب کا تھا وہ دروازہ بند کر رہا ہے اپنے لیے یہ عمل کرنے سے. صحیح ہے. تو اس معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کہ انسانی جان کی حرمت، اس کا اندازہ مزید ہمیں اس بات سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دین اسلام میں سزا کیا رکھی گئی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے، اور اس سے انسانی جان کی قدر و قیمت کس طرح واضح ہوتی ہے. ہاں دیکھیں یہ آیت جو ماشاءاللہ میں پڑھوں گا، اس کے اندر جو میں نے جس کی تفسیر پڑھی تھی تو پہلے میں نہیں سمجھا تھا، لیکن بعد میں جب وہ تفسیر آئی سامنے، اس کی توضیح کی علماء نے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اگر آج یہ قانون اللہ کا نہ آتا
تو شاید ہی کوئی ناحق بیچارے کی کسی کی جان بچتی. صحیح ہے جی. تو یہ ایک خوف آنے سے، یہ قانون سے وہ خوف پیدا ہو گیا اور انسان کی جانوں کو تحفظ ملا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور الفاظ دیکھیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ اللہ نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، جسم جان کے بدلے جان. یہ جب نظام اللہ نے اتارا کہ اگر تم نے کسی کو ناحق تکلیف دی تو جو تکلیف تم دو گے وہی تکلیف کا تمہیں سزا ایسی ملے گی. یہ نازل کرنے سے اللہ نے کہا کہ اس سے انسانوں کی جانیں بچ گئی. کیونکہ پھر کوئی دوسرے انسان کو تکلیف دینے سے وہ گریز کرے گا، بچے گا، کہے گا کہ میں نے اسے یہ کیا. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے انسانیت جو ہے باقی رہ گئی، زندگی مل گئی انسانیت. جی، گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہاری زندگی کا راز پوشیدہ ہے قصاص میں، نہیں تو تم مر جاتے. جی، تمہاری اپنی زندگی. بالکل. یعنی اگر قاتل نے قتل کیا ہے کسی کو تو قصاص کی سزا نافذ کرو، اسے زندہ مت چھوڑو. نہیں چھوڑو، ورنہ تم خود بھی مارے جاؤ گے. مارے جاؤ گے، آگے اور بھی کتنی جانوں کو خطروں میں. اگر تمہیں اس پر ترس آنے لگا اور تم سوچنے لگے کہ اس سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، بندہ بشر ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اگر ہم اسے مار ڈالیں گے تو اس کے بچوں کا کیا بنے گا اور کیسے اس کی جان نکلے گی، کتنا تڑپے گا بیچارہ. تو یہ بیچارہ نہیں ہے. اس لیے کہ اپنے آپ پر رحم کرو. تمہیں اس پر رحم آ رہا ہے، اگر تم نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، کل وہ دوبارہ قتل کرے گا، اس کی ہمتیں بڑھیں گی، آخر ایک دن اس کا ہاتھ تمہارے گریبان تک آ پہنچے گا. بالکل. ایک دن تمہارا گلا دبا دے گا. اگر اپنے لیے زندگی چاہتے ہو تو اس بات کو سمجھ لو، تمہاری زندگی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ اسے زندہ نہ چھوڑنا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. ہاں، اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ اگر اسے معاف کرنا چاہیں، دیت قبول کرنا چاہیں تو وہ الگ معاملہ ہے. اسی سے شیخ میں نے ماشاءاللہ جو ہے ایک مفکر کی بات پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جہاں پر یہ جرائم، قتل کے جرائم آتے ہیں تو اس میں جب مجرم اگر ہاتھ لگ جائے تو اسے موقع نہ دیا جائے. صحیح ہے. ورنہ جو ہے یہ آج اسے موقع ملا ہے تو آج اس نے اس طرح کر لیا تو یہ دوبارہ بھی یہ قدم اٹھائے گا تو یہی سوچے گا کہ مجھے دوبارہ بھی موقع ملے گا. اور یہ جو بالکل یہ بڑھتے بڑھتے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بھی جان اس میں بالکل، یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ تمہاری زندگی کا راز اسی میں پوشیدہ. پھر یہ کہ یا اولی الالباب، سمجھدار، عقل والو، عقل سے کام. بالکل. تو اس میں بہت بڑا گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ پوشیدہ ہے. ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے اس سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل جیسے کہ آج کی ہماری اس ملاقات میں موضوع گفتگو ہے کہ انسانی جان کی حرمت. جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو ہماری گزارش یہ ہے آپ سے کہ اس معاملے کی نزاکت کو مزید اجاگر کرنے کی غرض سے جو منظر کشی کی گئی ہے ایک حدیث میں کہ مقتول انسان، مظلوم انسان، ناحق جس کا خون کر ڈالا ہے کسی ظالم نے، کسی قاتل نے، قیامت کے دن وہ کیا ہیبتناک منظر ہوگا. بسم اللہ. تمام دنیا کے سامنے اللہ کی عدالت میں وہ مقتول کس طرح چلا آ رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو واقعی بخاری شریف کی روایت ہے جس کی سند پہ کوئی شک ہی نہیں. جی. اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ ناصیتہ ورأسہ بیدہ. جی. کہ قیامت کے دن جو ہے ایک قاتل جس نے قتل کیا ہے، وہ مقتول جو ہے جس کا قتل ہوا ہے، وہ اس قاتل کے سر کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا اور اس کی انتڑیاں بھی جو ہے خود کی
جو ہے خون سے لت پت ہوگی اور یہ وہ دکھائی دیا جائے گا، اس کا جسم آدھا کٹا ہوا ہوگا، زخمی ہوگا، صحیح، وہ اللہ سے کہے گا کہ یقول یا ربی ھذا قتلنی، کہ اللہ یہ ظالم تھا جس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یعنی یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، تمام انسانی آبادی جہاں یکجا ہوگی، اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا چلا آ رہا ہوگا، سر کے بالوں سے گھسیٹتا چلا آ رہا ہوگا، یعنی وہ قاتل بھاگ نہیں سکے گا، یوں گھسیٹتا چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ۔ اور یہ کہ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، جو وہ بیچارہ مظلوم ہے، مقتول ہے، تو اس کی رگوں سے خون پھوٹ رہا ہوگا، جیسے فوارے، جیسے فوارہ پھوٹتا ہے، تو یوں اس کی رگوں سے گویا تازہ تازہ معاملہ ہے کہ جب اسے قتل کیا گیا تھا خون یوں پھوٹ رہا تھا، تو وہی منظر اس وقت ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ یا رب، اے میرے رب، ھذا قتلنی، اس نے تو مجھے قتل کر ڈالا۔ تو پھر وہ قاتل کہاں جائے گا، کیا بنے گا اس کا؟ اور دیکھیں شیخ، اس سے کتنی بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ہمیں بتا رہا ہے کہ تم جو کرو گے وہ بھرو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرۃ شَرًّا يَرَهُ۔ جی، تو یہ دیکھیں، یہ اتنی بری چیز ہے، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سامنے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا ناحق قتل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میری منظر کشی کیسے ہو جائے گی اللہ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں وہ بچ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، اور اپنے مال و زر کی وجہ سے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر شاید وہ کسی کو رشوت کھلا دے، کسی کو دھمکی دے دے، دھمکی اور دھونس، یہ 2 ہتھیار ہوا کرتے ہیں دنیا میں جو اس قسم کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس، تو شاید دنیا میں تو وہ بچ گیا ہو، لیکن آخر کب تک بچے گا؟ اللہ کی عدالت، اور دنیا میں وہ جو مظلوم تھا، وہ مقہور، وہ مجبور، وہ مقتول، جسے اس نے مار ڈالا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا ہے، لیکن دنیا میں اس کی یہ بے بسی، اس کی یہ کمزوری، اس کی مجبوری، لاچاری، اللہ کے ہاں کیا طاقتور اور کیا مجبور، سب برابر ہے۔ بالکل، وہاں نہ کوئی کمزور ہے نہ کوئی طاقتور ہے، وہاں سب برابر ہے، اور وہاں انصاف ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہاں اس کو مار ڈالوں، یہ کیا کر لے گا؟ یعنی جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی جگہ میں نے کسی کا ایک مکالمہ پڑھا، وہ حقیقت ہے یا محض گویا کہ ایک وہ تصوراتی معاملہ ہے، لیکن جو بھی ہے، جو منظر کشی کی گئی ہے، جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اپنے پیسے کی وجہ سے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ تو خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی دکھاتا ہے، کیوں؟ ان رآہ استغنی، کہ بہت مال و دولت ہے اس کے پاس، پیسے کی وجہ سے سرکش بن گیا، خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، جب چاہا کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا، جب چاہا کسی کو رسوا کر ڈالا، خود ایک جرم کیا ہے اور پھنسا دیا ہے دوسرے کو، کمزور کو، خود معزز بن کر باعزت بری ہو کر دنیا میں معاشرے میں معزز زندگی بسر کر رہا ہے، اور بے گناہ کی زندگی برباد کر دی، اسے اپنی جگہ اندر کر دیا، خود جرم کیا ہے اور آزاد ہے، اسے لٹکا دیا ہے اپنی جگہ پھانسی پر۔ تو یوں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ یہ پڑھا کہ بہت مجبور مظلوم جسے مار پیٹ کی جا رہی ہے، زد و کوب کی جا رہی ہے کسی بڑے آدمی کے حکم پر، آخر وہ مجبور، یہ یا کوئی دوسرا شخص اس ظالم کو یہ کہتا ہے کہ اتنا ظلم مت کیجئے حضور، بد دعا دے دے گا یہ مجبور، یہ مظلوم، پھر کیا بنے گا آپ کا؟ تو وہ بگڑا ہوا انسان کہتا ہے کہ میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا تو بد دعا کیسے دے گا، کہاں سے بد دعا دے گا؟ تو یہ ہے اخلاقی بگاڑ۔ تو یوں جو اس قدر ظالم انسان
مگر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ مجبور، یہ کمزور، یہ بے بس انسان، یہ مقتول اللہ کے سامنے اس ظالم، جابر، متکبر، طاقتور، با اختیار، با قدرت انسان کو سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے سامنے پکڑ کر لائے گا۔ بالکل لائے گا۔ تب یہ کیا کرے گا؟ اللہ تو اس لیے کسی انسان کو نقصان پہنچانے سے پہلے ظالم انسان کو سوچنا چاہیے، اس منظر کو اور انجام کو یاد کرنا چاہیے کہ بھاگے گا کہاں، اللہ سے بھاگ کر کہاں جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے آخرت کا۔ جی شیخ ماشاءاللہ، اسی طرح جیسے کہ حقوق العباد کا جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، کہ قیامت کے دن جب حقوق العباد کا انصاف ہوگا اور فیصلہ جب شروع ہوگا، حساب کتاب اللہ شروع کرے گا تو سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ جی، تو یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ بالکل، جیسے حقوق اللہ میں سب سے پہلے اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ بالکل، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے خون، قتل، اس چیز کا سوال ہوگا، حساب ہوگا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو انسانوں کے آپس میں جو معاملات ہیں، اور ظاہر ہے کہ دین اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ہمیشہ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی اور پابندی کافی نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پابندی بھی ضروری ہے، تب اللہ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان رات دن سجدہ ریز رہے اللہ کے سامنے، کبھی سجود ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی قیام ہے، کبھی التحیات ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو وہ ستاتا ہو، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو بے عزت کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، ضرب هذا شتم هذا اکل مال هذا، کہ اتنی نیکیاں لیے چلا آ رہا تھا وہ قیامت کے دن کے جیسے کامثال جبال تہامہ، بالکل تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کے نمازیں، اور یہ کہ من صلاۃ و صدقۃ و زکوٰۃ، اور تہامہ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ بہت بڑا سلسلہ ہے، مکہ سے یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، تو اتنی نیکیاں لیے چلا آ رہا ہے، اور دیکھنے والے تو عش کریں گے، لیکن جوں ہی حساب و کتاب کا معاملہ ہوا تو کیا ہوا؟ دعوے دار بھی پہنچ گئے۔ اب یہ کہ ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا، اس کا مال دبا رکھا ہے، اس کو گالی بکی تھی دنیا میں، اور اس کو زد و کوب کیا تھا، تو اب کیا ہوگا کہ یعطى هذا من حسناتی وهذا من حسناتی، اب یہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں دعوے داروں میں تقسیم کی جانے لگی ہے، اللہ اکبر، اور سبھی ختم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کے برابر اس کی نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، صدقہ و خیرات بھی ختم، حج عمرے بھی ختم، اب یہ رہ گیا خالی ہاتھ۔ اب کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اب یہ ہوگا کہ ان کی برائیاں لے کر، ان کے دعوے داروں کے، مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے سر پر لاد دیے گئے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آخر وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا۔ هذا هو المفلس، جی، یہ مفلس، اللہ یہ ہے مفلس۔ لوگ تو کہنے لگے کہ اللہ کا رسول آپ نے دریافت فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم ولا دینار، اللہ اکبر، کہ مفلس تو بیچارہ وہ ہے کنگال، نہ اس کے پاس ساز و سامان، نہ مال و متاع، نہ اسباب، نہ درہم ہے جیب میں، نہ دینار، تو یہ مفلس ہے۔ اور کون ہے مفلس؟ تو آپ کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس یہ نہیں، مفلس تو وہ ہے بالکل، نمازیں، روزے سب ختم، سب بیکار اس کے لوگوں کو ستاتا تو ہے۔ مقارنہ یہی ہوا نا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ جی رکھا جائے، ورنہ تو نیکیاں چلی جائیں۔ جی،
قرآن کریم میں بالکل ابتدا میں ہی فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غائبانہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتیں نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، جہنم اور وہاں کے عذاب کو نہیں دیکھا دنیا میں اپنی آنکھوں سے، لیکن یہ کہ دیکھے بغیر غائبانہ ایمان ہے کہ بس پڑھ لیا، سن لیا، قرآن میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھ لیا تو سر تسلیم خم کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں ایمان بالغیب. تو دل میں جو ایمان بالغیب ہے تو اس کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے. بالکل. کہ اگر پھول اصلی ہے تو اس کی خوشبو کو آپ قید نہیں کر سکتے. اب جھلک یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. تو یقیمون الصلاۃ حقوق اللہ، اور یہ کہ زکوٰۃ حقوق العباد، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے بہت اچھے دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا جميعا كل ما دعوتوا لي. آمین یا رب وفیکم. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.